أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المنافقون مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. آج بروز جمعرات ہے کیا ہے 15 اگست 2024 سفر المظفر کی بھی کیا ہے جی وہاں پہ دیکھیں 1446 ہجری ہے. سورۃ منافقون صفحہ نمبر 501 502 503 تک ہے. 11 آیات ہیں. 28واں سپارہ ہے. کل ہم نے سورہ جمعہ پڑھی, اس میں جمعہ کے احکامات کا ذکر تھا اور کچھ چیزوں کا ہم نے پڑھا. آج اس کو دیکھتے ہیں اس صورت میں کیا پیغام ہے. اور شروع میں تیسرے لفظ میں منافقون ہے, اسی لیے اس صورت کا نام کیا ہے, سورۃ المنافقون ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا جاءك جب آتے ہیں تیرے پاس, کس کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. المنافقون منافق, قالوا نشهد کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں, یعنی یہ ایسی. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے, انک لرسول بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں, اس کے رسول ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے. واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق کیا ہیں, البتہ جھوٹے ہیں, لکاذبون ہیں.
جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ کون سی گواہی دیتے ہیں؟ جھوٹی موٹی تو کہ مطلب اوپر سے منافق جو ہوئے، منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر سے مسلمان اندر سے کافر۔ منافقت کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے تو بڑے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور دوست بنے ہوئے ہیں، اور اندر سے آپ کے خلاف آگ اگل رہی ہوتی ہے، بھڑک رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو، ایمانہم قسموں کو بولتے ہیں، ایمان اور ایمان کو بولتے ہیں۔ زبر زیر سے فرق آتا ہے کہ نہیں؟ جنتاً ڈھال، اپنی قسموں کو کیا بنایا؟ ڈھال اپنے آگے قسمیں اٹھا کے بچ جاتے ہیں۔ مطلب فصدو تو انہوں نے روکا عن سبیل اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء ما کانوا یعملون کتنا برا ہے، ما کانوا جو کچھ وہ ہیں یعملون کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جس طرح ڈھال سے تلوار کا بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ مومن ہیں، تاکہ دنیا میں کافروں کا جو برا انجام ہونے والا ہے یہ اس سے بچ جائیں، قتل ہونے سے بچ جائیں، اور کیا کریں، تکلیفوں سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو، رسول کو بھی اور ایک صحابی کو بھی کیا ہے پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا، نبی نے صحابی کو نام حذیفہ صحابی کو نام بتائے ہوئے تھے، لیکن راز کی باتیں، ہر چیز کو کیا ہے راز میں رکھا ہوتا ہے نا۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ذالک بأنہم یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع تو مہر لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے کس پر؟ قلبوں پر، ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یفقہون سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت کوئی آج کل کے حساب سے فارم شارم تو تھا نہیں، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ نہیں، غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے لیے یا کوئی غیر مسلم سے اللہ نہ کرے مرتد ہونے کے لیے فارم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو اس وقت ایسا کاغذی کارروائی نہیں تھی، تو ان کو بس ایمان لانا، قولی ایمان لانا ہی کیا سمجھا جاتا تھا اور معتبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا پھر جب رَأَيْتَهُمْ تم دیکھو ان کو، تُعْجِبُكَ اچھے لگے تم کو، اجسامهم کے جسم، وَإِنْ يَقُولُوا اجسام جسم کی جمع لفظ دونوں میں کیا ہے، اردو عربی میں مکس ہے، مشترکہ ہے، ان کے جسم، وَإِنْ يَقُولُوا اور اگر وہ بات کریں، اور اگر وہ قول کریں، سمجھ آگی کہ نہیں بات؟ قول لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تسمع لقولہم تم سنتے جاؤ ان کی بات کو، کأنہم گویا کہ وہ خشبن مطلب لکڑیاں ہیں، مسندہ تختہ لگائی ہوئی، مطلب بالکل سیدھی لکڑیاں تختے والی، یحسبون وہ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ ہر سخت آواز کو، علیہم اپنے اوپر، ہم وہ العدو دشمن ہیں، فاحذرہم پس ڈر ان سے، بچو ان سے، یعنی قاتلہم اللہ غارت کرے ان کو اللہ، انا یؤفکون کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں، باڈی شاڈی انہوں نے اچھی نہ لگے، گاڑیاں باڑیاں اچھی نہ لگیں، سمجھے، پیارے اشارے اچھے نہ لگیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، بڑیاں گلا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگا رکھی ہیں، یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، کیا کرو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں ہوندے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کا ظاہری حلیہ، سمجھ آئی، ظاہری حلیہ دیکھ کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ شعر سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا، گیلانی صاحب نا، سمجھ آئیے۔
دیکھ کر ٹوپی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ. سمجھ آئی آگے کیا کہتا ہے؟ میرے دیکھ کر ٹوپی تو مجھے ملا نہ سمجھ. آگے پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ. میرے چہرے پر داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ دیکھ کے پریشان نہ ہو. یہ تو مسلمانوں کے لیے نا، یہ ویسے ہی آپ کو شعر سنا رہے ہیں. بات وہاں کس کی ہو رہی ہے؟ ظاہری حلیہ دیکھ کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ لفافے کو نہ دیکھ. میرے مضمون کو یعنی قرآن پاک کے مضمون کو سنو پڑھو، موبائل کو نہ دیکھو. موبائل سے پڑھا جا رہا ہے، موبائل سے اچھے کام نہیں ہو سکتے. چٹا خان اس نے نعرہ دے. سمجھ آئی؟ یعنی ان کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہے، بڑے انگریز ہیں. ہر کوئی کہتا ہے یہ تو کتنے سونے چٹے گورے ہیں، گوریاں گوریاں ہیں، یہ کیسے جہنم میں جائیں گی؟ سوال کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ دیکھو سوشل میڈیا پہ بڑے جناب ویڈیو آ رہی ہیں جو بڑے کتوں کو بھی مہربانی کر رہے ہیں، فلاں پہ مہربانی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اڑائی جا رہے ہیں. وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ نہیں کرتے. یہ ہمیں اچھی گمان ہونی چاہیے کہ وہ جو کتوں کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے نہیں ہیں. سمجھ آئی نہیں گل؟ پورے ہاتھ ملانے اور چٹو اتنی ہاتھ نہیں ملانے. اشارہ اشارہ. اچھا بیٹھے ہیں، اب ترجمہ ہو رہا ہے. یعنی ان کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہے اور باتیں بڑی لچھے دار، تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پرمغز کہ آدمی انہیں سنتا ہی رہ جائے، لیکن اندر سے ان میں نفاق کی نجاست بھری ہوئی ہے. تھوڑا خاموش رہیں بچوں. شابہ. کیا بھری ہوئی ہے؟ نجاست بھری ہوئی ہے، نفاق کی. روایات میں ہے کہ عبداللہ بن ابن ابی اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے پرکشش شخصیت رکھتا تھا اور اس کی باتیں بڑی فصاحت و بلاغت کی حامل ہوتی تھیں. لکڑیاں اگر کسی دیوار کے سہارے رکھی ہوں تو دیکھنے میں کتنی اچھی لگیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ہمیں بس ٹیکنل پہین نا لکڑیاں. اسی طرح یہ منافق لوگ دیکھنے میں کتنے اچھے لگیں. یعنی بانس پڑے مثال کے طور پر، کانے جو ہوتے ہیں بانس، کانے شانے لکڑیاں شکڑیاں جو بھی ہیں بڑے مزے سے پڑیں، لیکن ذرا سا جوں کرو تو ساری ٹیمن. سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ مثال سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقت میں بالکل اسی طرح یہ منافق لوگ دیکھنے میں کتنے اچھے لگیں. ادھر توجہ فرماؤ. حقیقت میں بالکل بے مصرف ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کا جسم اگرچہ مجلس میں ہوتا تھا لیکن دل و دماغ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے ذکر کہنو اللہ والوں کو بھی دل خالی کر کے ذکر کہنو. موبائل سے بھی ذکر کہن سونا انشاءاللہ تو سانا اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر سا. اعتراض کریں گے لوگ یار موبائل پہ ذکر ہوتا ہے، کمپیوٹر موبائل پہ نیٹ پہ کدھر ہوتا ہے؟ کیوں؟ اعتراض تو کوئی نہیں کرتا. ویسے اگر کرے تو جواب کیا ہے؟ یونیورسٹی پہ کالج پہ آن لائن عالم بن رہے ہیں ہم، حافظ بن رہے ہیں ہم، دنیا کے علوم پڑھے جا رہے ہیں، تو کیا روحانی علم نہیں حاصل کیا جا سکتا موبائل کمپیوٹر کے ذریعے؟ کیوں بھائی کیا اعتراض اس میں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اتنی کمزور طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو مرشد کے آواز سے ہی بندہ متاثر ہو جائے؟ آواز موبائل پہ سن کے ہی لرز جائے بندہ، آواز سے بندے کو کیا ہو؟ اثر ہو، دل پہ حرکت ہو. اللہ والے ایسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ رابطہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ نہ رکھو نقصان اٹھاؤ. سمجھ آ گئی بات؟ دل و دماغ متوجہ نہیں ہوتا، اس لحاظ سے بھی انہیں بے جان لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کے دل میں چور ہے. اس لیے اگر مسلمانوں میں کوئی شور ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے. اب بھی ادھر ہونا یار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ مُسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا قِيلَ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا مطلب کم آؤ. عربی سے کو تھوڑی بہت تعال ایک بندے کو کہنے کے لیے، تعالوا سب کو، تعالوا اب مجھے بھی تھوڑی بہت بولنی پڑے گی. یستغفر لکم بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول، لووا موڑتے ہیں، رؤوسہم اپنے سروں کو، یعنی شوق نہیں ان کو نا، فکر نہیں. ورأیتہم اور تم دیکھتے ہو ان کو،
یا سدون وہ باز رہتے ہیں، وہ مستکبرون وہ متکبر کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ مٹکانا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آسان کی لوڑ جی، آسان منافقہ۔ سمجھ آئی؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں، رخ انور سے بے رخی کر رہے ہو۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ۔ آج واقعہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے سنا ہی دیں، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ، اسی میں ہی تھوڑا سا اس کو لے آتے ہیں۔ یعنی میں ایک دفعہ پڑھا، آپ کو بھیجا بھی ہے، ایک گروپ میں فی الحال بھیجا ہے، تو آنسو نکلنا لازمی ہے۔ کیا ہے؟ نبی کا دیوانہ عاشق ہو نا سچا، تو وہ تحریر پڑھے گا واقعہ تو کم از کم ایک آنسو تو آنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ وہ انشاءاللہ اس کو الگ سے ریکارڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ اس میں آتا ہے کہ صحابی، وہ پہلے صحابی نہیں تھے، مطلب ایک صحیح جس طرح یہ بیان ہو رہا نا، ایک قسم تکڑے قسم کے بندے تھے نا، سردار باعزت باروب، لیکن مسلمان نہیں تھے۔ ثمامہ رضی اللہ، باندھے رکھا، صحابہ کرام نے گرفتار کیا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، پوچھا کیا خیر، وہ آگے سے صحیح بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہو، تکلیف تو نہیں دی؟ صحابہ نے کہا نہیں، اس کو صرف گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کرنا اس وقت بیڑیاں شیڑیاں یا کوئی درخت کے ساتھ باندھنا ہی ہے قسم کا گرفتار کرنا ہے نا، تو بات ہی نہیں کرتے بھائی۔ دیکھو تو صحیح اس طرح وہ کیے ہوئے غرور کے ساتھ، نبی کو نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں مسکرائیے، مجھے دیکھیے۔ ایک دن بھی ایسے کیا، دوسرے دن، تیسرے دن نہیں، مطلب کیا تھا، دیکھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب دیکھو اس کو دیکھنے کے اندر ایک ایسی کشش تھی کہ دیکھنا ہی اس کا ایمان بیڑے پار۔ جو سچی طلب سے دیکھتا ہے نا، چاہے چند سیکنڈ کے لیے دیکھ لے، تو دیکھنا ہی کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل اللہ والے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے توجہ کرتے ہیں، مغناطیس بلوٹوتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ ہے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈرامے شامے ہو رہے ہیں، وجد ہو رہا ہے، کوئی ڈانس ہو رہا ہے، کوئی کیا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ ویڈیو بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اجازت نہیں ہوتی ان کی طرف سے کہ ویڈیو شیڈیو بنائیں۔ وہ وجد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات ہوتی ہیں۔ اس اللہ والے کے کنیکشن ادھر نبی سے ملا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھ نہیں سکتے، جو نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ والوں کا کنیکشن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو تب نا، چاہے روحانی طور پہ مانتے ہو یا جو جس کا جو عقیدہ ہے، ہم اس پہ تو نہیں جاتے نا۔ روحانی طور پہ تو مانتے ہی ہیں نا سارے، اس پہ پوری امت میرے خیال ہے وہ نہیں ہے انکار کرنے والی۔ اور واقعہ کیا ہے، وہ چھوڑ دیا، وہ چلے گئے، دیکھا نہیں پھر بھی۔ تو جاتے جاتے سپیڈ سے گھوڑا موڑا بھی دیا، تو سوچا یار یہ تو بڑے عجیب دیکھیں، مطلب بڑے بڑے لوگ دیکھیں چلنا، لیکن یہ عجیب باروب ہیں۔ صحابہ بھی غصہ آ رہا ان کو، بھئی یہ دیکھ نہیں رہا، یہ بات نہیں کر رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتیں کر رہے ہیں، اور آگے سے وہ صحابہ کو بھی غصہ آ رہا، حضرت عمر بھی ہیں موجود ہیں، وہ تلوار کا حکم ہے اس کو اڑا دوں، یہ کیسا بندہ ہے بھائی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے اس کو۔ وہ گیا، سوچا یار دیکھوں تو صحیح ویسے کون ہے، کیسا ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں، مجھے چھوڑ دیا، کچھ کہا بھی نہیں، نہ تھپڑ مارا، نہ کوئی گولی ماری۔ اس وقت گولی کیا تھی سمجھے، نہ تلوار ماری، نہ نیزہ مارا، نہ کوئی مطلب تھپڑ، کچھ کہا ہی نہیں مجھے، بس دیکھنا تھا۔ تو پہلے تو بہت دیکھا، اب مجھے واقعہ پڑھوں گا تو سب صحیح سب سمجھ آئے گی نا، لیکن آپ آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایسے بغیر دیکھے نا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کیا ہوا، سپیڈ سے گیا، 2 کی سپیڈ سے گیا، واپسی پہ ادھر آ جا یار، کیا ہے 4 کی سپیڈ سے، یہ میں نے خود کیا ہے، ایسے ہی کیے رہو، خشک ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ۔ چلو آپ لوگ توجہ نہیں فرما رہے، نامناسب کام ہے یہ، تو انشاءاللہ وہ اگلے ٹائم نکالتے ہیں۔ تعالوا یستغفر لکم، یہ ہو گیا واقعہ نا۔ اس کا قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس کا ترجمہ سر کا موڑنا بھی ہو سکتا ہے اور ہلانا بھی، مٹکانا وغیرہ سے۔ حضرت شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی لیے اس کا ترجمہ مٹکانے سے کیا ہے، اس میں ایک مکاری کا تصور پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے، اور جو ان کی کیفیت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔
سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. یار ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سواء علیہم کیا ہے؟ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ان کے لیے. استغفرت لہم خواہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو. سمجھ آئی؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسق قوم کو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کرو، مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. مطلب یہ کہ جب تک یہ لوگ اپنی منافقت سے توبہ کر کے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی. سمجھ آئی؟ اور منافق کے بارے میں آگے 10واں سپارہ سورہ توبہ میں کیا ہے کہ آپ ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبری، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ کی رائے تھی، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا آیت آئی. سمجھ آئی؟ بہت سارے مقامات ہیں، 27 ہیں کہ کم و بیش، اس کے مطابق بس حضرت عمر کی خواہش ہوتی تھی. یعنی کیوں کہا گیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو لکان عمر. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. کرنا برداشت کرنا. هم الذين وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا تم خرچ کرو، علی اوپر، من عند جو اس کے پاس جو ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، حتی ینفذوا یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، وللہ اور اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، خزائن خزانے، السماوات والارض آسمانوں کے اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون. اگر مسجد عائشہ والے چندہ نہ دیں گے، فلاں مسجد والے چندہ نہ دیں گے تو گھبراؤ نہیں، مدرسے والے ہو وہاں کے کوئی اور کام کرو، کدھر اور کوئی مدد کر دے سیدھے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ولیکن المنافقین لا یفقہون، اور لیکن منافق لوگ نہ ہی سمجھتے. یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یعنی صحابہ کرام پہ کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے یہ وہ. حالانکہ آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں. کس کے ہیں؟ لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سورت کے طور میں جو واقعہ اوپر آ چکا ہے، اس میں یہ بات عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہی تھی کہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو، چندے بند کر دو. ان کو کیا کرو؟ اس کے نتیجے میں معاذ اللہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. چھوڑنے والے ہیں صحابہ؟ نہیں. چھوڑنے والے ہیں؟ نہیں. مدرسے والے اگر کوئی تعاون نہیں کرے گا تو فضل سے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہوتا. اللہ تعالیٰ پالنے والی ذات ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. ایک مسجد والا تعاون نہیں کرے گا، دوسرے کر دیں گے، دوسرے نہیں کریں گے، تیسرا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نصیب فرمائیں گے. کوئی نہ کوئی ان کو خود بھی ہمت کرنی چاہیے کہ اپنی مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا بزنس چھوٹا موٹا کام بھی کریں اور سکھائیں. مدرسے کو چلانے کے لیے وہ خود مختار بنیں، خود بزنس بھی ساتھ شروع کریں. لاکھوں روپے 50 لاکھ روپے لگ گیا مدرسے پہ تو 10-20 لاکھ ان کو بولو یار ایک دکان، کوئی فیکٹری کوئی ڈال دیتے ہیں. طالب علموں سے ہی کوئی تھوڑا بہت ان کو مصروف رکھیں، گھنٹہ شفٹیں طے کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسا ہم چھوٹا موٹا نظام بنا لیں تاکہ ہم خود مختار بنیں. کیا بنیں؟ سمجھ آئی؟ کیونکہ کرونا آ سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے حالات سے. تو ان حالات میں پھر مدارس شارس والے آگے پیچھے جانا بند بھی ہو جاتا ہے. تو پھر اپنی آن لائن سسٹم بھی آپ کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. رکو ہو گیا جی، چھوٹا اگر رکو چھوٹا ہے. یقولون وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا البتہ اگر لوٹے ہم الى المدینة مدینہ کی طرف، لا یخرجن البتہ ضرور نکالے گا، الاعز منها. ٹھیک ہے جی.
زیادہ عزت والا اس سے الاذل زیادہ ذلیل کو، وللہ العزت اور اللہ کے لیے ہے عزت، ولرسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے، یعنی عزت کا جو تمغہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت، اللہ تعالیٰ کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا۔ وللہ العزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے، عزت کے کلمات ہیں، بڑائی کے کلمات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، پھر اور کس کے لیے؟ وللمؤمنین مومنین کے لیے۔ اگر یہ مومن اپنے آپ کو مومن سمجھے، مومن بنے، اور مومنوں کے لیے ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو ہے، حاصل ہے، اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہی بات ہے جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی، اور پھر اس سے مکر گیا تھا، تفصیلی واقعے اوپر آ چکا، یعنی یہ پہلے جو تفصیل ہے نا اس میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم نہ غافل کریں تم کو، اموالکم تمہارے، اموال اردو میں استعمال ہوتا ہے، مال کی جمع ابھی نہیں، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں، توجہ فرمانی ہے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اور سمجھ آئی؟ اولاد ابھی ذکر وچ بٹھایا کرو، زوم وچ واٹس اپ نے وچ ذکر خلل نہ پایا کرو، اولاد سمجھاؤ، ذکر کا ٹائم ہے، ذکر کریں آپ لوگ، اولاد کو ذکر کی عادت ڈالو گے، پھر آپ کے ذکر میں وہ خراب نہیں، گڑبڑ نہیں کریں گے، لیکن ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ مال نہ اولاد، اس کی وجہ سے آپ عن ذکر اللہ ذکر سے، نماز سے غافل نہ ہو جائیں۔ ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی جو غافل ہوگا، فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ ہیں، وہ ہیں جو خسارہ پانے والے۔ سمجھ آئی بات؟ تو میں نہ ادھر تیری توجہ نہیں ہے، ادھر آگے سنو۔ اے ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ گھاٹے نہ سودا، ادھر توجہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، کیا کرو؟ انفاق کرو، مشترکہ ترجمہ، مما رزقناکم اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، کس نے؟ اللہ نے، سمجھ آئی؟ من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقول ربی تو کہے اے میرے رب، لولا کیوں نہ، اخرتنی تو نے ڈھیل دی، مہلت دی مجھ کو، الی اجل ایک وقت تک، قریب کے، فاصدق میں تو صدقہ کرتا، خیرات کر دیتا، یعنی موت جب آ گئی نا پھر اس وقت خیال آتا یار ہو تھوڑا سا چند سیکنڈ مل جائے، منٹ جی میں اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، پھر مہلت ہے ملے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس وقت نہیں آگے پیچھے ہوگا وقت، جب موت آ جائے گی نا پھر موقع نہیں ملے گا، مرنے سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ فاصدق فاکن من الصالحین اور میں ہو جاتا نیکوں میں سے، انہوں نے نیکیوں لکھا ہوا، یہاں پہ نیکوں میں سے لفظ ہے۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ شیطان کے نفس کے دھوکے ہوتے ہیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرو؟ خرچ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ تعالیٰ، ڈھیل نہیں دے گا، نفساً کسی نفس کو، اذا جاء جب آ جائے، اجلها اس کی موت کا وقت، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور جب کسی شخص کا معین فکس وقت، موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ اس سے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل پروٹوکول کیا تھا، فرشتے آئے، باقاعدہ اجازت لی،
جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس آپ کو لے کے جاتے ہیں، ورنہ اور کسی کے فرشتہ آگے پوچھتا نہیں ہے، آتا ہے اور لے جاتا ہے۔ فرشتے بھی بہت سارے ہیں، جبریل علیہ السلام کمانڈر ہیں حضرت کون؟ اسرائیل علیہ السلام، اسے ستے ہونے میں جبریل علیہ السلام، یعنی موت سمجھے تمام فرشتوں کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے نا، تو آگے ڈیوٹی بھی وہ لگاتے ہیں نا، وہ تو موت کے فرشتوں کی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو پھر وہ لے کر جاتے ہیں، لہٰذا موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تیاری کریں۔ تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال، ابھی بچپن سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا، گندے کاموں سے بچانا، اچھے بننا، نیک اعمال پہ اپنے آپ کو کیا کرنا؟ جمانا، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہے اس میں جو سورہ منافقون پڑھی گئی سنی گئی عمل کی توفیق دے اور کمی بیشی معاف فرمائے، اور منافقین کے جو طور طریقے ان سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔